اللہ کے نبی نہ آئے تو یار غار حضرت صدیق اکبر سے نہ رہا گیا. سوچنے لگی اللہ کے نبی حضرت امام علی کے ساتھ گئے تھے، ہو نہ ہو حضور حضرت فاطمہ کے گھر گئے ہوں گے. مسجد نبوی سے اٹھے، حضرت فاطمہ کے گھر گئے. کیا دیکھا کہ حضرت امام علی دروازے پہ کھڑے ہیں. اے علی اللہ کے نبی کدھر گئے؟ فرمایا اے ابو بکر کھڑا ہو جا، اجازت نہیں، اللہ کے نبی کی اجازت کے بغیر آج کوئی اندر نہیں جا سکتا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی کھڑے ہو گئے، اور ظاہر ہے جب دو آدمی کھڑے ہوں تو گفتگو شروع ہو جاتی ہے. حضرت امام علی فرماتے ہیں ابو بکر میں آپ کو ایک عجیب و غریب بات نہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا بتاؤ. فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میرے نواسے کی ولادت پر مبارکباد دینے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں نا کہ میں نے اپنے کانوں سے کیا سنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے علی بتاؤ کیا سنا؟ فرمایا جب قطار در قطار آسمان سے فرشتے زمین پہ میرے گھر میں داخل ہو رہے تھے، فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اب تک 4,25,000 فرشتے نازل ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جب حضرت امام علی کی گفتگو کو سنا خوش ہو گئے کہ میرے رب نے میرے بھائی علی کو یہ مقام عطا کیا کہ جو اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، جو اپنے کانوں سے فرشتوں کی آواز کو سن بھی رہے ہیں. اتنی گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ کے پیارے نبی اندر سے باہر تشریف لے آئے. جب باہر تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق سے نہ رہا گیا. عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آج میں آپ کو ایک بات نہ بتاؤں؟ حضور نے فرمایا ابو بکر بتاؤ. عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی رب نے میرے بھائی علی کو اتنی عظمت و شان دی ہے، اتنی عظمت و شان دی ہے کہ جو آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے تھے ان کو دیکھ بھی رہے تھے اور ان کی گفتگو کو سن بھی رہے تھے. پتہ یہ چلا اپنے بھائی کے اندر کوئی خوبی دیکھو، بغل سے کام نہ لو، لوگوں کو بتاؤ میرے بھائی کے اوپر میرے رب کا یہ فضل ہے، میرے بھائی کے اوپر میرے رب کا یہ کرم ہے. ابو بکر صدیق نے کیوں بتایا؟ خوش ہو کے بتایا تھا تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ رب نے علی کو مقام اور مرتبہ کیا. حضور نے جب سنا نا، حضور فرماتے ہیں ابو بکر میں آج میں تجھے اس سے بھی زیادہ ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ اللہ کے نبی آپ بتائیں. فرمایا جب وہ فرشتے نازل ہو رہے تھے نا، ایک فرشتہ ایسا نازل ہوا جس کو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ جس کے نہ پار تھے نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے. فرشتہ آیا، جب میں نے اس فرشتے کو دیکھا تو میں نے کہا تیرے ساتھ یہ حالت کیوں ہوئی ایسے؟ نہ تیرے بال ہیں، نہ تیرے پر ہیں، نہ تیرے ہاتھ ہیں، نہ تیرے بازو ہیں، نہ تیرے پاؤں ہیں. عرض کرتا ہے اللہ کے پیارے نبی میں مقربین ملائکہ میں سے تھا. ایک دن آسمان دنیا کا دروازہ کھلا، میری نگاہ زمین پہ پڑی، میں نے ایک اچانک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں نہیں تھے. میری زبان سے صرف ایک لفظ نکلا، اس زندگی کا کیا فائدہ جس کے پاؤں ہی نہ ہو. یہ کہنا تھا میرے رب کو پسند نہ آیا، رب نے مجھے اس حالت میں کر دیا جس حالت میں آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. اللہ درس کیا ملا؟ اگر اپنے بھائی کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھو جو پسند نہ آئے لیکن اس کا اظہار نہ کرو. پتہ نہیں رب کو اس کے بارے میں کیا منظور ہے. وہ کہنے لگا اللہ کے نبی آج میں نے جب دیکھا کہ قطار در قطار جب فرشتے زمین پہ نازل ہو رہے تھے، میں نے فرشتوں کو پوچھا زمین پہ کہاں جا رہے ہو؟
اللہ نے اپنے محبوب کو نواسا عطا کیا ہے، فاطمہ کو بیٹا عطا کیا ہے، علی مرتضیٰ کو بیٹا عطا کیا ہے۔ آج ہم زمین پہ مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے فرشتوں کی منت کی، ان کو کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں اللہ کے نبی مبارکباد دینے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ اپنے